بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی تھی، اور یہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو اونچا دکھانا یا نیچے دکھانا، بلکہ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے اوپر جو اعتراضات اہل بدعت باطل کی طرف سے ہوا کرتے ہیں ان کا دفاع مقصود ہوتا ہے، تاکہ عوام کو صحیح باتوں کا پتہ چل سکے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، بہت بڑی اس کی خدمات ہیں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے چونکہ کچھ مسائل ایسے تھے، تفردات تھے جو کہ جمہور اہل سنت سے ہٹ کر تھے، لیکن باوجود اس کے متقدمین کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی شخصیت کے حوالے سے، حکم کے حوالے سے۔ بعض نے اس کی تکفیر کی کہ جس نے اس کو شیخ الاسلام کہا، پھر اس کے جواب میں الرد الوافر بھی آ گئی، ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متقدمین کے اندر بھی حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کے حوالے سے، حکم کے حوالے سے یہ بات رہی کہ اس پر حکم کیا لگایا جائے۔ خیر، بڑے بڑے متقدمین حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت اور حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے فرمایا کان من اکابر اہل سنت والجماعت، حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اکابرین اہل سنت والجماعت سے شمار کر رہے ہیں، اور ومن اولیاء هذه الامہ کے الفاظ شمار کر رہے ہیں کہ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس امت کے اولیاء میں سے، ولیوں میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے۔ خیر، اہل بدعت جب دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے عقائد و نظریات سے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی توحید پہ بڑی خدمات ہے، اہل بدعت سے کہاں برداشت ہوگا؟ تو پیر دلبر سے المعروف، یہ پیر کرم اللہ جو ہے، کمبر والے کے ساتھ اب جو چند دن پہلے اس کی تصویریں بھی آئی تھی، اب تو خیر وہ انتقال کر گیا، تو خیر پہلے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دلبر صحیح کی۔ عبدالرحیم سکندری نے اس کو اپنی کتابوں میں غصاخ لکھا ہے، نورمن پتافی لاڑکانی بریلوی نے اس کے خلاف پوری کتاب تحقیق الحق لکھی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا لکھا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اس کی علمیت کو میں واضح کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جس کی اپنے مسلک کے اندر کوئی حیثیت، دو ٹکے کی حیثیت نہیں، وہ بھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ آ کے بھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ ایسی تیسی، وہابیوں کی نانی یہ وہ۔ تو جن جی نانی ہے ابن تیمیہ، سمجھو تھا نا، ہے جے کہ ہتے دیوبندی نے کہ اہل حدیث ہیں کہ غیر مقلد ہیں، انہاں سبنی جی نانی وڈڑو سبنی جو ہے ابن تیمیہ جو شاگرد سا۔ تو میں آپ کے سامنے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی توثیق اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تائید اور ان کی تعریفی جو کلمات ہیں اہل بدعت بریلوی کے کتب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے سلسلہ حوالہ جات ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ ہے فتاوی سلطان الفقہ المعروف فتاوی نظامیہ کا۔ اس فتاوی نظامیہ کے اندر صفحہ نمبر جو ہے 504 ہے، کہتا ہے امام حافظ ابن قیم جوزیہ کو اور اسی طرح شیخ الاسلام امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہابیہ کا مرشد کہنا درست نہیں ہے۔ تو کہہ رہا ہے وہابیوں کی نانی، یہ کہہ رہا ہے وہابیوں کا پیشوا کہنا اس کو درست نہیں ہے، شیخ الاسلام کہہ رہا ہے اور رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ اہل سنت اور اس امت مسلمہ کے اولیاء اللہ میں سے، اگرچہ توسل و زیارت روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مسئلے میں ان سے خطا ہوئی، لیکن یہ دونوں مسئلے اصول و عقائد میں سے نہیں ہے بلکہ فقہی احکام میں سے، اور علماء فقہا کا فقہی مسائل میں باہم اختلاف ہے، کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، جبکہ فرقہ وہابی اہل سنت نہیں، اہل بدعت۔ تو کہنے کا مقصد یہ شیخ الاسلام کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وہابیوں کا اس کو مرشد کہنا بھی ٹھیک نہیں، اور شیخ الاسلام کہہ رہا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں کی نانی، اور یہ تو رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت کیا سے کیا القابات دے رہا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے اور شیخ الاسلام کہہ رہا ہے۔ جناب پیر کرم اللہ دلبر صحیح صاحب، ذرا اپنی اس مولوی پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گستاخی تو نے کر دی، اور دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس کتاب ہے جو تو اس کو بلبل مدینہ کہتا ہے، جس کی تمہارے مسلک میں بہت بڑی حیثیت ہے سندھ کے اندر، التردید القوی علی من یحب یزید الغوی، کتاب کے اندر مولوی ادریس ڈائری لکھتا ہے، اس میں تعریف کرتا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علامہ لکھتا ہے اور بڑی بڑی تعریفی کلمات لکھتا ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کے سامنے اور بھی حوالہ جات پیش کر رہا ہوں یہ، اور دوسری بات دوسرے کتابیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن کشف السطور کے اندر فی احکام الموتى والقبور کے اندر صفحہ نمبر 433 پہ اب جب دیکھتا ہے کہ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ لاتا ہے، یہ خود پیر صاحب خود کتاب لکھتا ہے، اور اس میں لکھتا ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ زیارت القبور جو مقصد بیان کر دے، یعنی شیخ کہہ رہا ہے، شیخ کس کو کہتے ہیں؟ ادب کا ہے، یہ تو ایک ادب کا لفظ ہے، شیخ ابن تیمیہ یہاں کتاب میں ادب کر رہا ہے، اور
چونکہ اسٹیج پہ اگر علامہ ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ کے حوالے سے چونکہ اہل بدعت اس کے خلاف بہت پروپگنڈا کرتے ہیں، اس لیے شیخ ابن تیمیہ کی گستاخیوں کے حوالے سے ان کی کتابیں آئی ہیں، تو اگر اسٹیج پہ تعریف کرے گا تو جوتے کھائے گا اپنے امام سے، اس لیے پھر اسٹیج پہ آ کر بکواس کرنا شروع کرتا ہے، اور اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی کتاب کے اندر، اور اسی کتاب کے صفحہ 362 پہ لکھتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دیکھیں ان کی دو رنگی۔ اور تیسرے یہ کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے ہم عصر علماء، اس کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے علامہ ابن تیمیہ صفحہ نمبر 123 پہ علامہ ابن تیمیہ کے احوال مختصر طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عہد زری میں پیدا کیا، علوم و فضائل کمالات سے خوب متصف کیا، ان کے مخالفین کو بھی اس کا اعتراف تھا، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، جب تک وہ جمہور کے ساتھ رہے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور جس دن سے ان کو شذوذات کی تلاش ہوئی اور انہوں نے ائمہ مجتہدین جمہور کے مسلک سے باہر قدم نکالا، ان کی مقبولیت عروبہ زوال ہوئی، ان کی طرفدار ان سے الگ ہوئے اور قید خانے میں ان کی وفات ہوئی۔ خیر آگے پہلے ابتدا میں تعریف کر رہا ہے دیکھو، اور کہہ رہا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی اس رضی و متی رائے کا میں قدردان ہوں، کسی نے خوب کہا ہے انما یعرف الفضل۔ خیر آگے یہ دوسری بات کر رہا ہے، تو علامہ ابن حجر کی بات نقل کر کے یہ بھی اس کی تائید کرا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کتاب ہے راہ و رسم منزلہ، یہ تمہارے پیر نصیر الدین نصیر گیلانی کی ہے۔ اس کے اندر کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ فتوحات مکیہ جن کی معرکۃ الآراء تصنیف فتوحات مکیہ قابل ذکر ہے، ابن عربی کے علمی تبحر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا علامہ دار شیخ کے بعد بیان کردہ اسرار کو نہ پا سکا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتنی تعریف کر رہا ہے آگے یہ، اور میرے پاس کتاب ہے القواعد فی العقائد کے اندر تمہارا مولوی غلام رسول قاسمی قادری لکھتا ہے نقشبندی، کہتا ہے کیا توسل پر ایمان و کفر و ایمان مرتب ہوگا؟ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ مسئلہ توسل عقیدہ کے مباحث میں سے ہے، اور اس کے قول یعنی جواز پر تکفیر یا تبدیع بدعتی ہونا تفسیق و تجلیل مرتب ہوتی ہے، یعنی اس کا قائل یا منکر کافر یا بدعت یا فاسق گمراہ ہوگا۔ لیکن جب ہم اس قضیے کو بنظر انصاف دیکھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ مسئلہ توسل عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم جواز اور مندوب کے درمیان گھومتا ہے، اس کا حکم ویسا نہیں جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا، بلکہ یہ فقہ کے موضوعات میں سے اور فقہی مسائل و باعث کو عقیدہ کی باعث ملانا بہت بڑی غلطی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی تو توسل کے مسئلے میں الگ سے ہوئے تھے۔ اور یہ میرے پاس کتاب ہے مسئلہ علم و غیب و توسل، اس میں لکھتا ہے جسے شیخ الاسلام امام حافظ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ دیکھیں یہاں بھی شیخ الاسلام کہہ رہا ہے اور حافظ ابن تیمیہ اور رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے، تو اسی کتاب میں خیر آگے بھی شیخ الاسلام کہہ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی حضرات جس کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی تعریفات کر رہے ہیں، اور کہ یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ان سے چند اگر مسائل کے اندر توسل کے مسائل کے اندر اگر تفردات ہوئے تو وہ اہل سنت سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت سے خارج ہو جائے، اس پہ کافر کا حکم لگایا جائے، بدعتی کا حکم لگایا جائے، یہ خود تمہارے مولوی رکھ رہے ہیں، اور تو اپنی کتاب میں خود اس کو شیخ کہہ رہا ہے اور علامہ کہہ رہا ہے، اتنے بڑے القابات اس کو دے رہا ہے، اور اسٹیج پہ آ کے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی توہین کر کے امت کو دھوکے میں ڈالنا، یہ رضا خانیت کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ